وعمده خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، یہ باب ہے مسجد کی تعمیر کے بارے میں، اور مراد ہے یہاں پر مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کہ وہ کس طرح بنائی گئی اور اس پر کتنے مختلف ادوار گزرے. تو پہلے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تعلیقاً نقل کیا ہے امام بخاری نے کہ کانت سقف المسجد من جرید النخل، مسجد نبوی کی چھت جو تھی وہ کھجور کے شتیروں سے بنی ہوئی تھی. امر عمر رضی اللہ عنہ ببناء المسجد، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، جیسا کہ پیچھے بھی حدیث میں گزرا تھا، کہ کھجور کے شتیروں سے بنائی گئی تھی، اور جو دروازے تھے ان کے اوپر پتھر لگائے گئے تھے، اور چھت بھی جرید النخل کی تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مصلیوں کی تعداد بڑھ گئی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں توسیع کی تھی، اور جب توسیع کی تو اس میں چھت بھی بڑھائی، چھت میں بھی اضافہ کیا. کچھ حصہ باہر کا مسجد میں داخل کیا اور اس کے اوپر چھت بھی ڈالی. اور جب وہ اضافہ کر رہے تھے تو اس وقت کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ جو اضافہ کر رہے ہیں مسجد کے اندر، تو کیا جو مسجد کا جو توسیع والا حصہ ہے جو آپ نے اضافہ کیا ہے اس کا بھی حکم وہی ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کی ہوئی مسجد کا تھا؟ یعنی کیا اس میں بھی وہی فضیلت حاصل ہوگی؟ مسجد نبوی کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ایک نماز جو ہے وہ 1000 نمازوں کے برابر ہے. تو جو حصہ آپ نے مسجد میں داخل کیا ہے یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، تو کیا اس میں بھی وہی فضیلت 1000 نمازوں کی حاصل ہوگی؟ تو اس وقت ایک جملہ فرمایا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وَلَوْ بَلَغَ ذَا الْحُلَيْفَةِ کانا مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال رضی اللہ عنہ، کہ اگر یہ مسجد کسی وقت توسیع ہوتے ہوتے ذوالحلیفہ تک بھی پہنچ جائے گی تب بھی اس میں وہی فضیلت حاصل ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کی مسجد کی تھی. اور لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ میں اس مسجد کو تعمیر تو کر رہا ہوں لیکن اس طرح کر رہا ہوں کہ اکن الناس من المطر، کہ لوگوں کو میں بارش سے چھپانا چاہتا ہوں. اکن اکنانن کے معنی ہوتے ہیں چھپا دینا. لولو مکنون آیا نا قرآن کریم میں، تو چھپے ہوئے موتی. تو باب افعال میں اس کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں کہ ان کسی چیز کو چھپا دینا. تو میں لوگوں کو بارش سے چھپاتا ہوں، یعنی بس میں حسب ضرورت چھت ڈال رہا ہوں جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بارش سے چھپایا جائے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ دھوپ سے چھپایا جائے. لیکن ایاک ان تحمر او تصفر، تعمیر کرنے والے سے کہا کہ اس بات سے بچو کہ تم اس کو سرخ بناؤ یا پیلا بناؤ، یعنی رنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مقصود جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ مسجد کے اندر نماز پڑھ سکیں، بارش ہو تو وہ گیلے نہ ہوں
اور دھوپ آئے تو اس سے وہ متاثر نہ ہوں، لیکن اس کو اوپر رنگ روغن کرنا اور رنگ روغن کر کے اس کو سرخ بنا دینا یا پیلا بنا دینا، اس سے بچو۔ یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش یہ تھی کہ مسجد نبوی اپنی اصل صورت پر برقرار رہے، اور جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں انتہائی سادہ مسجد تھی، اس میں نہ رنگ تھا نہ روغن تھا، تو اسی طریقے سے میں مسجد کو اسی طرح برقرار رکھنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی رنگ روغن نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس بات سے بچو کہ تم اس کو سرخ بناؤ یا پیلا بناؤ، فتفتن الناس، جس کے نتیجے میں تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دو۔ فتنے میں مبتلا کرنے کا معنی یہ ہے کہ اگر رنگ روغن ہوگا اور اس میں نقش و نگار ہوں گے تو نماز پڑھنے والوں کا ذہن اس رنگ روغن کی طرف اور ان نقش و نگار کی طرف منتقل ہوگا، اور اس کی وجہ سے خشوع فوت ہو جائے گا۔ یہ خشوع کا فوت ہونا یہ ایک فتنہ ہے، یہ ارشاد فرمایا تھا۔ تو گویا اس بات کو پسند نہیں کیا کہ مسجد کو زیادہ مزین کیا جائے، نقش و نگار بنائے جائیں یا اس کے اوپر رنگ روغن کیا جائے۔ ایک بات پھر آگے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ تباہون بہا ثم لا یعمرونہا الا قلیلا، کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو مساجد کے ذریعے ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں، مباحات کرتے ہیں کہ بھئی میری مسجد اتنی شاندار ہے، تمہاری مسجد اس سے کم ہے وغیرہ۔ یا تباہون بہا، تباہی کے معنی ہے تباہا یا تباہا تباہین، اس کے معنی ہے ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا۔ تو وہ مسجدوں کو اعلیٰ طریقے سے بنا کر اس میں نقش و نگار قائم کر کے اس کو مزین بنا کر لوگ ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ ثم لا یعمرونہا الا قلیلا، پھر ان کو آباد نہیں کریں گے مگر بہت کم، کیونکہ مسجد کی آبادی جو ہے وہ نقش و نگار سے نہیں ہوتی، زیب و زینت سے نہیں ہوتی، بلکہ مسجد کی تعمیر یا اس کی آبادی وہ اس میں نماز پڑھنے والوں سے ہوتی ہے، اور اللہ جل جلالہ کا ذکر کرنے والوں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں سے ہوتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی یہی موقف اختیار کیا اور فرمایا کہ لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا تَزَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، تم بھی کسی وقت جا کر مسجدوں کو آراستہ کرو گے۔ زخرفہ یزخرف زخرفتن، یہ زخرف سے نکلا ہے، زخرف کے معنی سونے کے ہوتے ہیں، اور جب اس کو فعل بنا لیا گیا تو معنی یہ ہے کہ کسی چیز پر سونا لگانا، اور پھر سونا لگانے کو پھر آگے عام کر دیا گیا کہ کسی بھی طریقے سے اس کو خوبصورت بنانے اور مزین کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ تو تم اسی طرح مزین کرو گے جیسے کہ یہود و نصارہ نے اپنے معابد کو مزین کیا تھا۔ یعنی گویا یہ تینوں بزرگوں کا جو قول نقل کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ تینوں بزرگوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ مسجدوں کو زیادہ آراستہ کیا جائے، اس کو زیب و زینت سے منور کیا جائے، اور اس کو نقش و نگار وغیرہ کر کے لوگوں کے سامنے خوبصورت بنایا جائے۔ مقصود یہ ہے کہ نماز پڑھ سکیں لوگ اور بارش سے بچیں، دھوپ سے بچیں، اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن مزخرف کرنا اور مزین کرنا ان تینوں بزرگوں نے پسند نہیں کیا۔ لیکن آگے حدیث آ رہی ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بنی ہوئی تھی لبن سے، یعنی کچی اینٹوں سے، کچی اینٹوں سے مسجد بنی ہوئی تھی۔ وسقفہ الجرید، اور اس کی چھت جو تھی وہ کھجور کے شتیروں سے تھی، بنی ہوئی تھی۔ وعمودہ خشوب النخل، اور اس کے جو ستون تھے وہ کھجور کے تنوں کے ذریعے بنائے گئے تھے، کھجور کے جو تنے ہوتے ہیں وہ کھڑے کر دیے گئے، وہی ستون بن گئے۔
یہ جو ستون بنائے گئے تھے کھجور کے تنوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، تو بعد میں آنے والوں نے جنہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کی یا توسیع کی یا اس کو پکا بنایا، تو اس میں اس بات کا لحاظ رکھا کہ جہاں جو ستون تھا وہ وہیں پر رہے. آج تک یہ سلسلہ چلا آتا ہے. یعنی مسجد نبوی کا وہ حصہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تھا، اس میں جتنے ستون آج بھی ہیں وہ ٹھیک اسی جگہ پر ہیں جس جگہ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تھے. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو کھجور کے تنے تھے ان کو ستون بنایا گیا تھا، تو اس میں سیدھا رہنے کا اہتمام نہیں تھا کہ ایک لائن میں ہوں سارے. اس طرح جیسے کہ آج اگر ستون بنائے جاتے ہیں تو صفوں کے ساتھ اس طرح بنتے ہیں کہ وہ اگر اس میں ایک لکیر کھینچی جائے تو سب خط مستقیم کے تحت آ جاتے ہیں. اس طرح نہیں تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، بلکہ جیسا کیف متفق جہاں ستون لگ دیا گیا، بہت ناپ تول کے اس بات کا لحاظ نہیں رکھا گیا کہ یہ ستون دوسرے ستون کے موازی ہو. اب خاص طور سے یہ ترکی خلافت کے زمانے میں جب انہوں نے مسجد کی تعمیر کی تو اس وقت یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ بالکل اسی طرح ستون بنائیں، یعنی ٹیڑھے ترچھے. صفوں کے بنانے میں بھی اس میں دشواری تھی. تو دوسری طرف وہ چاہتے تھے کہ جس جگہ ستون تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں وہیں رہے، اس سے تجاوز نہ ہو. تو انہوں نے کیا کیا کہ جیسے ایک تنا کھڑا ہوا ہے اس جگہ اور ایک یہاں ہے، ایک آگے ایک پیچھے ہے نا، اس طرح. تو انہوں نے کیا کیا کہ اسی کے گرد جو ایک گول دائرہ بنا کر ستون کو بڑا کر لیا اور اس کو یہاں سے یوں کر کے کہ تھوڑا سا آگے بڑھ گیا. اصل جگہ تو برقرار رہی لیکن آگے بڑھ کر وہ ایک نیا ستون ہو گیا. اور یہ جو اس کے مقابل نہیں تھا، اس کو اس طرح بنایا کہ یہاں سے لے کر یہاں پیچھے کی طرف اس کو گول دائرہ بنا دیا. تو اب دیکھنے میں دونوں ایک دوسرے کے متوازی نظر آتے ہیں. اب بھی حقیقتاً متوازی نہیں ہے، یعنی اس سب کے باوجود اب بھی متوازی نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا فرق پھر بھی باقی ہے. لیکن جو زیادہ بڑا فرق تھا وہ انہوں نے اس طریقے سے اس کو دور کر لیا. تو نتیجہ یہ کہ وہ جو ستون جن کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بشارت بیان فرمائی تھی کہ بھئی اس ستون کے پاس نماز پڑھنے میں لوگوں کو اتنی فضیلت ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ ایک دوسرے سے تنافس کریں یہاں پر نماز پڑھنے میں. تو وہ جیسے ستوان عائشہ ہے جو مسجد نبوی میں ستوان عائشہ، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس میں کیا یہاں پر نماز پڑھنے میں کیا فضیلت ہے تو لوگ ایک دوسرے سے لڑائی کریں کہ سبقت کرنے کے لیے ستون کی طرف. تو وہ فضیلتیں آج بھی اس وجہ سے موجود ہیں کہ ستون اسی جگہ پر ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائے تھے. تو فرمایا کہ عمدہ خشب النخل فلم یزد فیہ ابو بکر شیئا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسجد نبوی میں کوئی اضافہ نہیں کیا کیونکہ وہاں پر اتنی ضرورت بھی نہیں ہوئی تھی. وزاد فی عمر، اور حضرت عمر نے اس میں اضافہ کیا، توسیع کی مسجد نبوی کے اندر. بناہ علی بنیانہ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللبن والجرید، اور وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسی تعمیر تھی ویسی ہی تعمیر برقرار رکھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے مطابق، وہی کچی اینٹوں سے اور کھجور کے شتیروں سے. وَأَعَادَ عُمُودَهُ خَشَبًا، بس اتنا کیا کہ وہ جو ستون تھے وہ پہلے کھجور کے تنوں کے تھے، اب انہوں نے باقاعدہ ان کو لکڑی کے ستون بنا دیا. ثم غیرہ عثمان، تو
اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں تبدیلی پیدا کی مسجد نبوی میں. کیا کیا کہ ایک تو فزاد فی زیادتاً کثیرہ، ایک تو توسیع زیادہ کر دی اور بہت سے حصے جو باہر تھے وہ اندر شامل کر لیا. بنا جدارہ بحجارۃ المنقوشۃ بالقصہ، اور دیوار جو بنائی وہ منقش پتھروں کی بنائی. پہلے تو وہ تھی نا کھجور کے شاخوں کی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منقش پتھر اور قصہ یعنی چونے سے وہ انہوں نے ایک منقش پتھر لگا کر دیواریں بنائیں. وجعل عمودہ من حجارۃ منقوشہ، اور حضرت فاروق اعظم نے جو ستون بنائے تھے وہ تو لکڑی کے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ستونوں کو منقش پتھروں سے بنایا. وسقفہ بالساج، اور پہلے جو چھت تھی وہ کھجور کے شتیروں سے بنی ہوئی تھی، اور اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی چھت کو ساج کے معنی ساگوان کی لکڑی جو بڑی اعلیٰ لکڑی سمجھی جاتی ہے اس سے چھت بنائی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پچھلے صحابہ کرام تھے انہوں نے تو یہ پسند نہیں کیا تھا کہ زیب و زینت کی جائے، یہاں تک کہ رنگ روغن سے بھی حضرت عمر نے منع کیا تھا اور مزین کرنے سے بھی منع کیا تھا اور پکا بنانے سے بھی گریز کیا تھا. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکا بنایا اور اس میں پتھر بھی منقوش پتھر لگائے، چھت بھی ساگوان کی بنائی جو ساگوان اعلیٰ ترین لکڑی ہوتی ہے. تو یہ طرز عمل میں دونوں میں جو فرق ہے وہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو خوب سمجھ لو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ، حضرت فاروق اعظم کے ذہن میں تو یہ بات تھی کہ بھئی مسجدوں کو زیادہ مزین کرنا اور منقش کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لوگوں کا دھیان جو ہے وہ نماز کے بجائے انہی نقش و نگار میں الجھ کر رہ جائے گا. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ذہن میں دوسرا پہلو تھا. وہ پہلو یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور شیخین کے عہد مبارک میں لوگوں کے اپنے مکان بھی کچے ہوا کرتے تھے، اپنے مکان بھی کچے ہوتے تھے، اسی سے کھجور کے درختوں سے، کھجور کے تینوں سے بنا لیے، کھجور کے شاخوں سے بنا لیے، جھونپڑیاں جیسے ہوتی ہیں اس قسم کے مکانات تھے. پکے مکانات جو دیکھنے میں اچھے لگیں ان کی تعداد حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور شیخان کے عہد مبارک میں کچھ زیادہ نہیں تھی. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ماشاءاللہ خوشحالی آ گئی تھی لوگوں میں. اس خوشحالی کی وجہ سے لوگوں نے اپنے مکان بہت اچھے بنائے ہوئے تھے، اپنے اپنے ذوق کے مطابق اچھے مکانات بنائے گئے تھے، پکے مکانات تھے، اس میں زیب و زینت بھی ہوتی تھی، اس میں پتھر بھی منقوش لگائے جاتے تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خیال یہ تھا کہ یہ کوئی بات اچھی نہیں ہے کہ ہم اپنے مکان تو پکے بنائیں اور اس سے رنگ روغن بھی کریں اور پتھر بھی اسے منقوش لگائیں اور مسجد جو ہے وہ بالکل جھونپڑی نظر آئے. تو اس وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کو اس طرح بنایا کہ کم از کم ایسا ہو کہ جو خوشحال لوگ جیسے مکانات بنا رہے ہیں کم از کم ویسی تو ہو جائے مسجد، ورنہ یہ ایک طرح سے مسجد کی توہین ہوگی کہ سارے مکانات آس پاس جتنے ہیں بڑے شاندار بنے ہوئے ہیں اور مسجد جو ہے وہ جھونپڑی بن رہی ہے، جھونپڑی کے طریقے پر بنی ہوئی ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ پہلو اختیار فرمایا. یہ سوچا کہ جب یہ مسجد نبوی کچی تھی اور اس کی چھتیں ایسی تھی تو اس وقت لوگوں کے مکانات بھی ایسے ہوا کرتے تھے. اب جب کہ مکانات اعلیٰ ہو گئے ہیں تو پھر کیوں نہ مسجد کو بہتر بنایا جائے. اور ان کا یہ عمل صحابہ کرام کی موجودگی میں ہوا اور صحابہ کرام میں کہیں منقول نہیں ہے کہ انہوں نے
حضرت عثمان کے اس عمل پر اعتراض کیا ہو. انہوں نے بھی اس حقیقت کو سمجھا اور پھر اس کو اس طرح بنایا جیسا کہ ایک اچھا مکان ہوتا ہے، اس طریقے سے اس کی تعمیر فرمائی. تو یہ دو مختلف پہلو ہیں. ایک پہلو وہ ہے کہ بھئی خشوع میں یہ اثر انداز نہ ہو، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ مسجد کی حرمت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آس پاس کے مکانات سے کم از کم فروتر نہ ہو. تو یہ دونوں پہلو مد نظر رکھے گئے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ایسے فضول نقش و نگار کہ محض صرف کا مقصود جو ہے وہ زیب و زینت ہی ہو، یہ پسند نہیں کیا گیا پھر بھی. اور یہی فقہاء کرام نے ان تمام باتوں سے مستنبط کیا ہے کہ جتنی مسجد کو مضبوط بنانے کے لیے اور وسیع اور کشادہ بنانے کے لیے اور پکی بنانے کے لیے جتنی ضرورت ہے وہ تو نہ صرف کہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی بنیاد پر. لیکن جو چیزیں صرف زینت ہی کے لیے ہوں ان کا کوئی تعلق مسجد کے مضبوط بنانے سے نہیں ہے، اس کو پکا بنانے سے نہیں ہے، بلکہ مقصود صرف یہ ہے کہ تاکہ ذرا دیکھنے میں اچھے نقش و نگار نظر آئیں، تو وہ آج بھی پسند نہیں ہے. پکی بنائیں، بے شک مضبوط بنائیں، اچھے پتھروں سے بنائیں، لیکن ایسے نقش و نگار کرنا کہ جس میں لوگوں کا ذہن اس کی طرف منتقل ہو جائے، یہ آج بھی پسندیدہ نہیں ہے. یہی خلاصہ ہے جس کو حضرات فقہاء کرام نے ان صحابہ کرام کے عمل کی روشنی میں بیان فرمایا. جی. باب التعاون في بناء المسجد وقول الله عز وجل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله الآية. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال لابن عباس ولابنه علي انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة وعمار لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. استاذ جی سوال ہے، مسجد کے مینار بنانے کا حکم کیا ہوگا؟ پھر مینار جو ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تھا نہیں. ایک جگہ تھی اونچی جس کے اوپر کھڑے ہو کر بلال اذان دیا کرتے تھے، لیکن جس کو مینار کہتے ہیں وہ نہیں تھا. لیکن بعد میں مسجدوں میں مینار بنائے گئے. مینار بنانے کا مقصود در حقیقت یہ تھا کہ مؤذن جو ہے وہ اوپر چڑھ کر اذان دے تاکہ دور تک اس کی آواز پہنچے. جب بستیاں چھوٹی تھیں تو ان چھوٹی بستیوں میں مینار کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن بعد میں ضرورت محسوس کی گئی اور مینار بننے لگے. یہاں تک کہ مینار جو ہے وہ ایک علامت بن گئی مسجد کی، کہ دور سے آدمی کو پتہ چل جائے کہ یہاں مسجد ہے. تو مینار اور گنبد جو ہیں یہ بعد میں پیدا ہوئے، لیکن مقصود ان کا یہ تھا تاکہ دیکھنے والوں کو دور سے پتہ چل جائے کہ یہ مسجد ہے، اور اگر کسی آدمی کو مسجد کی تلاش ہے تو وہاں پر آسانی سے پہنچ جائے. یہ مقصود تھا. یہاں تک کہ اب یہ باقاعدہ شعار بن گیا ہے مسجد کا. تو اس کو کسی نے بھی مکروہ قرار نہیں دیا یا کسی نے بھی اس کو ناپسند نہیں کیا، کیونکہ مقصود اس کا درست تھا. کوئی شخص اگر یہ سمجھے کہ مینار بنانا سنت ہے تو یہ غلط ہوگا، لیکن اس مقصد کے لیے تاکہ مسجد کی ایک علامت بن جائے، دور سے نظر آئے، اس طرح بنانے میں نہ صرف یہ کہ کوئی کراہت نہیں ہے بلکہ وہ مطلوب ہے تاکہ لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دینے کا ایک راستہ بن جائے. جی یہ سوال ہے. نبی علیہ فرمائیے. الصلوۃ والسلام کے دور میں جو مسجد نبوی اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی، اور ریاض الجنہ کا جو حصہ ہے؟ نہیں ریاض الجنہ تک نہیں، بلکہ آج بھی مسجد نبوی میں
ریاض الجنہ سے دائیں طرف اور ریاض الجنہ کے شمال میں اور مغرب میں کافی بڑی جگہ ہے جو سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مسجد کا حصہ تھی. اور آج اس کے اوپر جب تک یہ ترک لوگ تھے، خلافت عثمانیہ کے لوگ، انہوں نے بڑی محبت سے ہر چیز کو محفوظ رکھا ہے. تو وہاں پر انہوں نے علامتیں لگائی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جہاں تک مسجد تھی وہاں پر لکھا ہوا ہے حد مسجد النبی علیہ السلام، یعنی یہاں تک تھی، یہ حد ہے. اور اس میں بھی جتنا حصہ مسقف تھا، چھت کے تحت تھا، اس کے ستونوں کو الگ رکھا ہے. اس کے اوپر لکیریں بنائی ہوئی ہیں، سنہری لکیریں. وہ سنہری لکیریں اس بات کی علامت ہیں کہ اس جگہ تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد مسقف تھی، یعنی اس کے اوپر چھت تھی. اور جو چھت نہیں تھی، کھلا تھا، تو وہاں پر ستون میں وہ لکیریں نہیں ہیں، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ مسجد کا حصہ تو تھی لیکن مسقف نہیں تھی. مسجد کے مینار کی تعمیر کے لیے جو فنڈ جمع کیا گیا اسی سے تعمیر کرنا جائز ہے یا اس کے لیے الگ سے کرنا ہوتا ہے؟ اگر مینار جو ہے چھوٹا سا ہو اور وہ اس کے اوپر کوئی بہت بڑا خرچہ نہیں آتا تو اس میں گنجائش ہے کہ مسجد ہی کے چندے سے وہ مینار تعمیر کر لیا جائے. لیکن اگر بڑا ہو اور اس کے اوپر خرچہ زیادہ آتا ہو تو اس کے لیے مسجد کا چندہ کافی نہیں ہے، اس کے لیے خاص طور پر الگ سے چندہ کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ ہم جو پیسے دے رہے ہیں وہ مینار کے لیے دے رہے ہیں. ہمارے یہاں جو مینار تعمیر ہوا ہے اس کو اسی طرح ہوا کہ اس کے لیے الگ چندہ تھا، وہ مسجد کے عام چندے سے تعمیر نہیں کیا گیا. جی، تو یہ ہے بنائے مسجد میں تعاون کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، اس کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے. اور اس میں آیت کریمہ نقل فرمائی ہے کہ ما کان للمشرکین ان یعبدوا مساجد اللہ، پھر آگے انما یعبدوا مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اس میں روایت نقل کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کے بیٹے حضرت علی کی. عبداللہ بن عباس کے بیٹے تھے علی، انہوں نے کہا کہ ایک تو اکرمہ تھے، وہ حضرت عبداللہ بن عباس کے آزاد کردہ غلام بھی تھے اور ان کے شاگرد بھی تھے. شروع سے تربیت انہوں نے کی عبداللہ بن عباس نے ان کی. اور ان کے بیٹے تھے علی، یہ دونوں کم عمر تھے، تو دونوں سے کہا کہ انطلقا الی ابی سعید، تم دونوں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، فاسمعا من حدیثہ، اور ان سے کچھ حدیثیں سنو. یہ اس لیے کہا کہ یہ زمانہ ہے اس وقت جب کہ صحابہ کرام، بیشتر بڑے بڑے صحابہ کرام رخصت ہو چکے تھے، اور یہ دونوں بزرگ حضرت عبداللہ بن عباس بھی اور ابو سعید خدری بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بہت کم عمر تھے. عبداللہ بن عباس کی عمر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو عبداللہ بن عباس کی عمر کل 10 سال تھی. اور اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچوں میں شمار ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں. لیکن اب یہی لوگ رہ گئے تھے جن کو کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی باتیں یاد تھیں، براہ راست جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے واقعات ان کے چشمدید تھے. تو عبداللہ بن عباس نے اپنے بیٹے سے اور اپنے آزاد کردہ غلام اکرمہ سے کہا کہ تم دونوں ابو سعید کے پاس جاؤ، فاسمعا من حدیثہ، اور ان کی حدیث سنو. چنانچہ فانطلقنا، ہم گئے، فإذا هو فی حائط یصلحہ، تو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک باغ میں تھے اور اس باغ کی کچھ مرمت کر رہے تھے. فأخذ رداءہ فاحتبا، جب ہم ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا مدعا بیان کیا کہ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث سنیں، عہد مبارک کے کوئی واقعات سنیں، تو انہوں نے اپنی چادر لی اور اس میں احتبا کر کے بیٹھ گئے. احتبا جانتے ہو نا، کہ گھٹنوں کو کھڑا کر کے اور چادر کو اس طرح لپیٹ لینا. ثم انشأ یحدثنا،
پھر انہوں نے ہمیں احادیث سنانی شروع کر دیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کی باتیں، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال وغیرہ. فقال، تو پھر انہوں نے فرمایا. دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس وقت احادیث تو اور بھی سنائیں، واقعات اور بھی سنائے، لیکن یہاں تک کہ وہ پہنچ گئے مسجد نبوی کی تعمیر کے واقعے کی طرف. تو اس وقت انہوں نے کہا کننا نحمل لبنتن لبنتن، جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، تو ہم تو ایک ایک اینٹ اٹھا کے لے جا رہے تھے تعمیر مسجد کے لیے. وعمار لبنتین لبنتین، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دو اینٹیں اٹھا کے لے جا رہے تھے. یعنی زیادہ جوش سے، زیادہ شوق سے تعمیر مسجد میں حصہ لے رہے تھے اوروں سے زیادہ، کہ ایک آدمی اور لوگ جو ہے کہ کوئی اینٹ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، حضرت عمار جو ہے وہ دو دو اینٹیں لے کے جا رہے ہیں. فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے صحابی جو ہیں یہ اتنے جوش و خروش سے حصہ لے رہے ہیں. فجعل ينفض التراب عنہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے ان سے مٹی جھاڑنی شروع کی. جب دو دو اینٹیں لے کے جا رہے تھے تو ظاہر ہے جسم پر مٹی پڑ گئی ہوگی، تو آپ نے ان کو جسم سے مٹی جھاڑنی شروع کی، جیسے محبت سے، پیار سے کسی اپنے ساتھی کے سے مٹی جھاڑی جاتی ہے. وَيَقُول، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ وَيْحَ عمار، عمار پر افسوس ہے، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اس کو باغی گروہ قتل کرے گا ان کو. یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، یہ اس باغی گروہ کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی کہ فئہ باغیہ ان کو قتل کرے گا، تو حضرت عمار نے فرمایا اعوذ باللہ من الفتن. اب یہ حدیث جو ہے یہ بڑی فیصلہ کن قسم کی حدیث تھی، جو حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جو جنگ صفین ہوئی، اس جنگ کے موقع پر واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت علی کے لشکر میں شامل تھے، اور حضرت علی کے لشکر ہی میں انہیں کسی نے قتل کیا. تو یہ حدیث لوگوں کو یاد تھی، سب کو یاد تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کو فئہ باغیہ قتل کرے گا. تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ حضرت علی حق پر ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گروہ ہے وہ فئہ باغیہ کا مصداق ہے. تو جب تک حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو شور مچ گیا اور لوگوں نے کہا حق واضح ہو گیا کہ حضرت علی برحق ہے اور حضرت معاویہ اور ان کے ساتھی فئہ باغیہ ہیں. بات تو ظاہر کھلی ہوئی تھی، لیکن جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ گئے اور انہوں نے کہا کہ عمار قتل ہو گئے، عمار قتل ہو گئے، تو حضرت معاویہ نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے استدلال کر رہے ہیں حضرت علی کے لشکر کے لوگ کہ ہمیں فئہ باغیہ قرار دے رہے ہیں کہ تو فئہ باغیہ. تو اس وقت حضرت معاویہ کا یہ جملہ منقول ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ حل نحن قتلناہ انما قتلہ الذین جاؤوا بہ، ہم نے قتل کیا ان کو، قتل تو ان لوگوں نے کیا جو ان کو لے کر آئے. یہ جملہ ان کا مشہور ہے. عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بہت ہی گھٹیا تعبیر کی، معاذ اللہ. یعنی مطلب یہ ہوا کہ بھائی قاتل اگرچہ ہمارے ہاں کا ہو کوئی آدمی، لیکن اگر وہ لوگ یعنی حضرت علی ان کو اپنے لشکر میں شامل کر کے نہ لاتے تو کیا ہوتا؟ قتل نہ ہوتے.
لہذا اصل قاتل تو وہ ہیں جو ان کو لے کر آئے، اگر لے کر نہ آتے تو قتل نہ ہوتے۔ اب یہ تعویل جو ہے یہ بظاہر انتہائی بدیہی البطلان معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ حضرت اگر جتنے صحابہ کرام کفار سے مقابلے میں شہید ہوئے تو ان کے قاتل جو ہیں وہ مشرک نہیں ہیں بلکہ خود مسلمان ہیں۔ تو یہ تعبیر بہت ہی یعنی بدیہی البطلان معلوم ہوتی ہے حضرت معاویہ کی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں واللہ سبحانہ عالم، ان کا مقصد یہ نہیں تھا، یہ مقصد نہیں تھا کہ چونکہ یہ لوگ لے کر آئے لہذا وہ اس کے قاتل بنے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ حقیقتاً قتل ہی انہوں نے کیا ہے حضرت علی کے لشکر کے کسی آدمی نے۔ اور صورتحال یہ تھی کہ حضرت علی کا جو لشکر تھا اس میں بہت سے تو ایسے صحابہ کرام تھے، جلیل القدر صحابہ کرام تھے کہ جن کے بارے میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ وہ حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے جنہوں نے حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کرنے والے، جنہوں نے حضرت عثمان کو قید کیا، جنہوں نے ان کے لیے پانی بند کیا، جنہوں نے ان کو جا کر شہید کیا، وہ اصل میں باغی تھے، حضرت عثمان کے باغی۔ وہ ان کے بہت سے افراد حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے، سمجھ رہے ہو بات؟ اب وہ ہوتا یہ تھا، اللہ بچائے، وہ زمانہ ایسا فتنے کا تھا کہ منافقین کی سازشیں چاروں طرف چل رہی تھیں، اور منافقین اس فکر میں تھے کہ کسی طرح ان مسلمانوں کے درمیان یہ لڑائی جاری رہے، اور ساتھ ہی وہ یہ چاہتے تھے کہ کبھی کسی کا ساتھ دے دیں کبھی کسی کا ساتھ دے دیں۔ تو اس میں فئہ باغیہ اور حضرت معاویہ کا کہنا یہ تھا کہ فئہ باغیہ سے مراد ہم نہیں ہیں، بلکہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کی، سمجھے نا؟ اصل فئہ باغیہ تو وہ ہے، سب سے پہلی بغاوت جو ہوئی وہ کس کے خلاف ہوئی؟ حضرت عثمان کے خلاف، اور ان کے فئہ باغیہ ہونے میں کوئی ادنا شک نہیں کہ وہ فئہ باغیہ تھے، تو اور وہ حضرت علی کے لشکر میں شامل تھے۔ تو حضرت عمار کا کہنا یہ، حضرت معاویہ کا مطلب یہ تھا کہ یہ قتل کرنے والے ہمارے لشکر کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ جو ان کو لے کر آئے ہیں وہ کون ہے؟ وہ فئہ باغیہ ہیں، لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے ہی قتل کیا۔ انہوں نے قتل اس لیے کیا تاکہ حجت قائم کی جائے، انہوں نے قتل اس لیے کیا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ حضرت علی حق پر ہے اور حضرت معاویہ جو ہیں وہ باطل ہے اور وہ فئہ باغیہ میں داخل ہیں۔ قتل انہوں نے کیا، اور یہ واقعات بکثرت پیش آئے ہیں شجاعت صحابہ کے اندر، ایک نہیں۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ جنگ جمل کا واقعہ ہے، جب حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہو رہی تھی، تو اس وقت حضرت زبیر ابن عوام ان کو یہ خود حضرت عائشہ کے لشکر میں شامل تھے، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو حضرت عائشہ کے لشکر ہی کے آدمیوں نے شہید کیا۔ یہ روایات میں پوری طرح واضح ہے کہ ان کو قتل کرنے والا کون تھا؟ خود انہی کے لشکر کا آدمی، اس نے قتل کیا تھا۔ اور ہوا یہ تھا کہ جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے سامنے پہنچے تو اس وقت حضرت علی نے ان کو یاد دلایا کہ اے زبیر، تمہیں کیا یاد نہیں ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اے زبیر، تم ایک وقت علی کے سامنے آؤ گے اور علی حق پر ہوں گے اور تم باطل پر ہوگے۔ حضرت زبیر کو یہ بات یاد آ گئی کہ ہاں باقی حضور نے فرمایا تھا۔ انہوں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اب میں حضرت علی کے خلاف جنگ نہیں کروں گا، اور جب جنگ نہ کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کو پورا یقین تھا کہ اگر میں واپس پلٹوں گا
جنگ سے باہر جاؤں گا تو مجھے کوئی میرے ہی لشکر کا آدمی قتل کر دے گا. تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو بلا کر, اپنے بیٹے کو بلا کر ایک بہت لمبی چوڑی وصیت کی, جو آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں کتاب الجہاد کے اندر. تو وہاں بہت لمبی چوڑی نصیحت کی, پھر کہہ دیا کہ آج مجھے پکا یقین ہے کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا, اس لیے میں تمہیں ساری وصیت کر رہا ہوں. یہ کہہ کر واپس لوٹے تو انہی کے لشکر کے آدمی نے قتل کر دیا, شہید کر دیا. تو یہ واقعات بکثرت ہو رہے تھے کہ جو منافقین تھے وہ اس قسم کی کارروائیاں کرتے تھے تاکہ دوسرے فریق کو حجت مل جائے. تو حضرت معاویہ کا جو یہ کہنا ہے اتنا بدیہی البطلان نہیں ہے کہ بھئی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں اس کو قاتل, حضرت علی کے لشکر کو اس لیے قاتل کہہ رہے ہیں کہ وہ لے کر آئے تھے ان کو. نہیں, مقصد کیا تھا کہ حقیقتاً قتل کرنے والے اور قاتل وہ خود حضرت علی کے لشکر کے لوگ ہیں, اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کی تھی, وہ فیہ باغیہ ہے. یہ تعبیر کی تھی حضرت معاویہ نے. تو اس واسطے یہ جو ایک عام تخیل ہے حضرت معاویہ کے بارے میں کہ وہ ایسی معاذ اللہ فضول سی تعبیرات کرتے تھے کہ جن کو کوئی شخص تسلیم نہ کرے, یہ ایسی بات نہیں ہے. سمجھ میں بات آئی؟ لہذا یہ جو کہا جاتا ہے, ہم جو کہتے ہیں کہ حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی وہ اجتہادی مسئلہ تھا, اور اجتہادی مسئلہ ہونے کی بنا پر حضرت علی بھی اپنے اجتہاد میں درست تھے اور حضرت معاویہ بھی اپنے اجتہاد سے کام لے رہے تھے. اور جب ٹھیک ہے اس میں جمہور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی برحق تھے, حضرت معاویہ سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی. اب لوگ کہتے ہیں اجتہادی غلطی جو ہے یہ ایک لیپ پوت ہے, یعنی ایسے ہی آپ نے بنا کے کہہ دیا کہ اجتہادی غلطی ہے. ایسا نہیں ہے, ان کے پاس دلائل تھے اور ان کے پاس بھی اپنے موقف کے لیے ایسے دلائل تھے کہ جو واقعتاً کسی کے سامنے, اسی وجہ سے ان کے ساتھ بھی ایک صحابہ کرام کی کوئی بہت بڑی جماعت تھی نا, اور وہ بہت بڑی جماعت اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمین سے تعبیر فرمایا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین, کہ حضرت حسن کو فرمایا کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. تو دونوں کو کیا فرمایا؟ فئتین عظیمتین من المسلمین. تو اگر بالکل باطل ہی باطل ہوتے, صراحتاً باطل, تو فئتین عظیمتین مسلمین کیسے فرمایا جاتا؟ لہذا اجتہادی دلائل حضرت علی کے پاس بھی تھے, حضرت معاویہ کے پاس بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ ایسے بدیہی البطلان نہیں تھے جیسا کہ تصور قائم کیا جاتا ہے, جیسا کہ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے, ان کے پاس دلائل تھے. ٹھیک ہے کہ جمہور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ان اجتہادی اختلاف میں حق حضرت علی کے ساتھ تھا, لیکن حضرت معاویہ کو یہ کہنا کہ انہوں نے جان بوجھ کر مسلمانوں میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے یہ ساری جنگ کی تھی, یا ان کے ساتھ صحابہ کرام جو تھے وہ سارے کے سارے فتنہ پرور تھے, اعوذ باللہ العلی العظیم, تو یہ بڑا ظلم ہے صحابہ کرام کے ساتھ. حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام میں اس وقت 3 گروہ ہو گئے تھے. ایک گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا, کیونکہ حضرت علی کی بیعت درست ہو گئی تھی, اور حضرت معاویہ حضرت علی کی بیعت درست ہونے کی بنا پر وہ مسلمان جو ہیں وہ ان کو خلیفہ راشد تسلیم کرتے تھے. اور دوسری طرف حضرت معاویہ یا حضرت عائشہ وغیرہ کا کہنا یہ تھا کہ حضرت فئہ باغیہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ راشد کو شہید کیا ہے, تو پہلا کام یہ ہے کہ ان سے قصاص لیا جائے. قصاص اگر نہیں لیا جائے گا تو وہی لوگ جا کر حضرت علی کے لشکر میں بھی شامل ہو رہے ہیں, تو یہ فتنہ مزید بڑھے گا. لہذا قصاص ایک مرتبہ ہو جائے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو جائے کہ کسی خلیفہ راشد کے اوپر حملہ کرنے کی جرات نہ کریں. ان کا موقف یہ تھا. اور
اسی لیے حضرت معاویہ نے بیعت نہیں کی تھی حضرت معاویہ حضرت علی کی کہ آپ یہ کر لیں، قصاص لے لیں، ہم بیعت کر لیں گے آپ کے اوپر. تو قصاص ایک بہت بڑا اہم دینی فریضہ تھا، اس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے تھے. حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ بھائی قصاص کون لے گا؟ قصاص لینے کا حق کس کو ہے؟ بولو. امیر کو، حاکم کو. تو پہلے حاکم کو تسلیم تو کرو، پھر قصاص لینے کی بات ہوگی. تو پہلے وہ شخص متعین ہو جو قصاص لے گا. پھر قصاص لینا یہ نہیں ہے کہ بس جوش میں آ کر جذباتی انداز میں کسی سے قصاص لے لیا جائے. یہ دیکھنا ہوگا کہ بھئی اتنا بلبہ ہوا تھا، وہ ایک ہنگامہ تھا، اس ہنگامے میں اصل قاتل کون ہے یہ متعین کرنا ہوگا گواہیوں سے کہ اصل قاتل کون ہے، اس کا معاون کون تھا. تو یہ جب تک کہ ایک خلافت قائم نہ ہو جائے، حکومت قائم نہ ہو جائے، اس وقت تک یہ ساری گواہیاں لینا، سب اس میں متعین کرنا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جتنے بھی لوگ آئے تھے وہ سب کے سب قتل کر دیے جائیں. ہر ایک کو دیکھنا پڑے گا کہ کس کا کیا حصہ تھا اس کارروائی میں، اس کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا. تو اس لیے ان کا کہنا یہ تھا کہ پہلے بیعت کرو، حاکم بناؤ، میرے ساتھ تعاون کرو، تو پھر ہم قصاص لینے کی پوزیشن میں ہوں گے. تو یہ ایک نقطہ نظر کا اختلاف تھا. اس کو یہ سمجھنا کہ یہ نفسانیت پر مبنی تھا یا اقتدار کی محبت پر مبنی تھا، یہ بالکل غلط بات ہے. اب اسی وجہ سے دو فرقے ہو گئے افراد و تفرید میں مبتلا. ایک شیعہ جنہوں نے حضرت علی کا ساتھ دیا اور باقی سارے صحابہ کرام کو رد کر دیا، اور دوسری طرف ناصبی، انہوں نے حضرت معاویہ کے موافق ہیں، حضرت علی کو علیہ باللہ برا بھلا کہتے ہیں. یہ دونوں فریق جو ہیں وہ افراد و تفرید میں مبتلا ہیں، اور اہل سنت کا راستہ بیچ میں سے گزرتا ہے کہ بے شک حضرت علی برحق تھے، لیکن حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو یہ کہنا کہ وہ محض اقتدار کی خاطر یا محض نفسانیت کی خاطر حضرت علی کی مخالفت کر رہے تھے، یہ بڑا ظلم ہے ان صحابہ کرام کے ساتھ جو حضرت معاویہ کے ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. سمجھ میں بات آئی؟ اب یہ جملہ البتہ بڑا خطرناک ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے. تقتلہ الفئۃ الباغیہ کے بعد یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار. اس کا جو ظاہر لگ رہا ہے وہ یہ کہ حضرت عمار اور ان کے رفقا جو حضرت علی کے ساتھ شامل تھے، وہ لوگوں کو یعنی حضرت معاویہ کے لشکر کو جنت کی طرف بلا رہے تھے، اور وہ یعنی حضرت معاویہ کے لوگ ان کو جہنم کی طرف بلا رہے تھے. اب یہ لفظ جو ہیں بڑے خطرناک ہیں کہ گویا جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حضرت علی کے ساتھی تھے وہ تو جنتی ہیں، اور حضرت معاویہ کے جو ساتھی تھے وہ معاذ اللہ جہنمی ہیں. تو خوب سمجھ لو، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جملہ یدعوہم الی الجنۃ ویدعونہ الی النار یہ بخاری کے بعض نسخوں میں موجود ہے، بعض نسخوں میں ہے ہی نہیں سرے سے. کیوں ہے ایسا کہ بعض نسخوں میں ہے اور بعض نسخوں میں نہیں ہے؟ اس سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جملہ کہیں سے بڑھایا گیا ہے. میرا غالب گمان یہ ہے، واللہ سبحانہ وعلم، حدیث یہاں پر ختم ہو گئی ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ. آگے جو جملہ ہے یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، یہ کیوں ہے ایسا کہ بعض نسخوں میں موجود ہے بعض نسخوں میں موجود نہیں ہے؟ اس میں اندیشہ، اس میں قوی احتمال پیدا ہوتا ہے کہ یہ الحاقی ہے، کسی نے بڑھا دیا. اور یہ شیعہ حضرات جو ہیں یہ اس کام میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، تو کہیں کسی نے بڑھا دیا جملہ. لیکن اگر اس کو بالفرض
صحیح تسلیم کر لیا جائے کہ ہاں یہ بھی حدیث کا حصہ ہے، تو پھر اس کی ایک توجیہ ہے، ایک تعبیر ہے جو سمجھنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ جنت کنایا ہے حق سے اور نار کنایا ہے باطل سے. تو کیا مانا کہ وہ ان کو حق کی طرف بلا رہے تھے اور وہ لوگ ان کو باطل کی طرف بلا رہے تھے. اب ذرا یہ سمجھو، تھوڑا سا بات سمجھنے کی ہے کہ جب دو فقہا میں اختلاف ہوتا ہے، ایک کہتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے، ایک کہتا ہے کہ حرام ہے. امام مالک کی ایک روایت یہ ہے کہ کتا حلال ہے، سمجھے نا. باقی سب کیا کہتے ہیں؟ کتا حرام ہے. تو جو حرام کہتے ہیں وہ کیا کہیں گے کہ کتے کا کھانا یا کتے کا گوشت کھانا جہنم کی طرف لے جائے گا، ہے کہ نہیں؟ حرام ہونے کیا مانا کہ موجب سزا ہے، جہنم کی طرف لے جانے والا ہے. اور جو کہے گا کہ اس کو مت کھاؤ تو وہ اس کو جنت کی طرف دعوت دے رہا ہوگا، اور جو کہہ رہا کھاؤ تو وہ ایک طرح سے اس مجتہد کے خیال میں، امام مالک کے خیال میں، وہ اس کو کس طرف لے جا رہا ہوگا؟ نار کی طرف. تو جو فقہا کے درمیان جو اجتہادی اختلافات ہوتے ہیں، ذرا خوب سمجھ لو کہ نازک مسئلہ ہے، پتہ نہیں تمہاری ذہن میں اترے گا بھی کہ نہیں. جو اجتہادی اختلاف ہوتا ہے اس میں ایک جانب حق ایک ہی جانب ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی حق ہے وہ بھی حق ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز حلال بھی ہونا بھی حق اور حرام ہونا بھی حق ہو سکتا ہے؟ لہذا حق تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جو شخص اس حق تک پہنچ گیا وہ مجتہد لہو اجران، اور جو اس حق تک نہیں پہنچا تو کیا ہے؟ لہو اجر واحد. اگرچہ وہ غلط ہے، نفس الامر میں وہ غلط ہے، لیکن اس کو معذور سمجھا جائے گا، اور نہ صرف معذور بلکہ اس کو بھی ایک اجر ملے گا اس کے اجتہاد کا. سمجھ گئے؟ تو دونوں جانبوں میں کوئی بھی گناہگار نہیں ہوتا، اور اگر حلت اور حرمت میں اختلاف ہو تو جو شخص اس کو حرام کہتا ہے وہ حلال کرنے والے سے کہے گا کہ نفس الامر میں تو یہ حرام تھا، مگر تم اس کا ارتکاب کر رہے ہو تو یہ جہنم کی طرف جانے والا ہے. سمجھ گئے نہیں؟ تو اس لیے ہر اجتہادی اختلاف میں یہ کہنا بھی برحق ہے کہ وہ دونوں معذور ہیں، دونوں ماجور ہیں، لیکن یہ کہنا بھی برحق ہے اس شخص کا جو اس کو حرام سمجھتا ہے تو کہے کہ یہ تم جو کام کر رہے ہو یہ جہنم میں لے جانے والا ہے. اس طرح جنت کنایا ہے حق سے اور نار کنایا ہے باطل، فی نفس الامر جو باطل ہے اس کی طرف. اگرچہ اجتہاد کی وجہ سے اس کا کہنے والا یا اس کے کرنے والا معذور ہو، معجور ہو، پھر بھی وہ ہے چیز نفس الامر کے اعتبار سے جہنم میں لے جانے والی. لہذا اگر یہ جملہ ثابت ہو جائے کہ واقعتاً حدیث کا حصہ ہے تو مانا ہوں گے یدعونہم الی الحق ویدعونہ الی الباطل. سمجھ گئے؟ لہذا یہ کہنا کہ بھئی انہوں نے حضرت معاویہ کے لشکر کو جہنمی ہو گئے اس حدیث کی وجہ سے، یہ سمجھنا غلط ہے. پتہ نہیں سمجھ میں آئی بات ہی نہیں آئی یار، ہیں نازک بات ہے، کچھ پلے پڑی. ہاں چلو ہو گیا گھنٹہ، چلو السلام علیکم.